بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز طلبہ، سبق نمبر 25 اور باب المہر میں ہم بات کریں گے کہ مہر کے اندر کوئی مویشی میں سے کوئی جانور یا کپڑے وغیرہ کو مقرر کرنا. پھر اس کے احکامات میں ہم بات کریں گے کہ جانور ایسا متعین کیا کہ جس کی اس نے جنس تو بتا دی لیکن آگے کوئی نوع وغیرہ نہیں بتائی یا اس کی صفت نہیں بتائی. بس نے یہ تو کہا کہ میں گھوڑا دوں گا لیکن یہ نہیں بتایا کہ گھوڑا کس نسل کا ہوگا، کس صفت کا ہوگا. یا کپڑا مطلقاً بتا دیا یا کسی کپڑے کا کوئی ایک جنس متعین تو کر دی لیکن آگے کوئی اس کا وصف وغیرہ موٹا پتلا کاٹن یہ متعین نہیں کیا. تو اس پہ احکام مرتب ہوں گے. اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کرتے ہیں. وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، اگر کسی نے عورت سے نکاح کیا ایسے جانور کے اوپر جس کی صفت بیان نہیں کی، صحت التسمیہ، تو یہ متعین کرنا، یہ تسمیہ درست ہو جائے گا. وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ، اب عورت کے لیے ظاہر ہے کہ مہر باقاعدہ اس کے قبضے میں دینا ہے تو وہ کون سا دیا جائے، کیونکہ اس نے اگر کہا ہے کہ میں گھوڑا دوں گا مہر کے اندر تو گھوڑا مطلقاً کہا ہے، اعلیٰ قسم کا ہو، ادنیٰ قسم کا ہو، درمیانے قسم کا ہو، تو فرماتے ہیں کہ عورت کو اس جانور میں سے جو درمیانی نسل کا یا درمیانی قیمت کا ہوگا وہ دیا جائے گا. پھر آگے شوہر کو اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو اعطاها ذالک، وہی درمیانی قسم کا یا درمیانی قیمت کا گھوڑا ہی دے دے. وَإِنْ شَاءَ اعطاها قیمتہ، اور اگر چاہے تو قیمت بھی دے سکتا ہے اس کی. یہ ہے مسئلہ. اب اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اور احناف کا اس میں اختلاف بھی ہے. سب سے پہلے صاحب ہدایہ کی تشریح سمجھتے ہیں. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ معنی هذه المسألة ان يسمي جنس الحيوان دون الوصف، کہ اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ حیوان غیر موصوف کہ اس حیوان کی جنس کو تو متعین کرے لیکن وصف کو متعین نہ کرے. یہ تو کہے کہ یہ گھوڑا ہے لیکن آگے اس کی صفت کو متعین نہ کرے. بِأَن يَتَزَوَّجَهَا عَلَى فَرَسٍ أَوْ حِمَارٍ، اس طور پر کہ نکاح کیا عورت سے گھوڑے کے اوپر یا گدھے کے اوپر. اما اذا لم يسمى الجنس، فرماتے ہیں کہ جیسے کہ اس نے جنس متعین کی اور نوع متعین نہیں کی، صفت متعین نہیں کی. بہرحال اگر جنس ہی متعین نہ کرے، بس یہ کہے کہ بِأَن يَتَزَوَّجَهَا عَلَى دَابَّةٍ، بس ایک جانور دوں گا آپ کو مہر کے اندر، تو جانور تو پھر بہت ساری اجناس کی ہے نا. اصول یہ ہے کہ ایسی چیز جس کی جنس متعین وہ کرے، تو اگر وصف متعین نہ بھی کرے تو نکاح کے اندر اتنی جہالت کی گنجائش ہے. اگر اتنا مجہول رکھا جائے کہ جنس تو متعین ہو لیکن آگے وصف وغیرہ متعین نہ ہو، تو چونکہ نکاح کے اندر تسامح اور سہولت اسی کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے، اس لیے یہ چل جائے گا. بخلاف بے کہ بے کے اندر تو اگر سمن مجہول ہو تو بے ہی فاسد ہو جاتی ہے، بے درستی نہیں ہوتی، یا مبیع مجہول ہو تو وہ تو درست نہیں ہوتا. لیکن نکاح کے اندر اتنی جہالت چل جائے گی. لیکن اگر جنس ہی معلوم نہ ہو، میں جیسے کہتے جانور دوں گا، اب جانور تو کئی قسموں کے ہیں، اس لیے پھر اس صورت کے اندر لا تجوز تسمیہ، یہ پھر تسمیہ جائز نہیں ہوگا. ویجب مہر المثل، معنی مثل لازم ہو جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب مہر المثل فی الوجہین جمیعا، دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہوگا. یعنی اگر جنس متعین کرے پھر بھی، جنس متعین نہ کرے پھر بھی مہر مثل ہی واجب ہوگا. لأن عنده ما لا يصلح ثمنا فی البیع لا يصلح مسمن فی النکاح، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو ایک کے اندر سمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ نکاح میں مسمہ یعنی مہر بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی. یہاں پر اگر جنس متعین کرے آگے وصف متعین نہ کرے، یہ پھر بھی وہ ہے کہ ایک جہالت ہے. اور اگر جنس ہی متعین نہ کرے تو پھر تو
اصل جہالت ہے، اس لیے اس طریقے سے بے کے اندر سمن کی جنس متعین کرے، وصف متعین نہ کرے، یا سرے سے جنس ہی متعین نہ کرے تو بے باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر نکاح بھی کے اندر بھی، کہ نکاح شرط فاسد سے فاسد تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ متعین کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ اذ کل واحد منہما معاوضہ، دلیل ایک اور دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بے اور نکاح دونوں عقد معاوضہ ہیں، لہذا دونوں کے اندر جو چیز مجہول کرنے والی ہوگی یا جہالت پر مبنی ہوگی وہ سمن نہیں بن سکے گی، جس طریقے سے ادھر سمن نہیں بن سکتی ادھر وہ مہر نہیں بن سکتی۔ ولنا، احناف فرماتے ہیں انہ معاوضۃ مال بغیر مال، یہ نکاح معاوضہ بالمال بالمال نہیں ہے، مبادلۃ المال بالمال نہیں ہے ایک ہی طرح، بلکہ معاوضۃ مال بغیر مال ہے۔ ایک طرف تو مہر مال دیا جائے گا، لیکن دوسری طرف غیر مال ہے جو کہ بوزہ ہے، وہ تو مال نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوگی تو اسی سے ہی بے اور نکاح کے درمیان فرق ہو گیا۔ ایسا من کل وجہ ہم اس کے اوپر بے کے احکامات لاگو نہیں کریں گے کہ معمولی جہالت بھی یہاں پر نہیں چل سکے گی، بلکہ یہاں پر ایک طرف مال ہے ایک طرف غیر مال ہے، لہذا بے کے ساتھ اس کی مشابہت کم ہو گئی ہے۔ اور یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے معاوضۃ المال بالمال، مال کا مال کے ساتھ تبادلہ اور عوض، اور دوسرا ہوتا ہے اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنا، مال کو لازم کرنا۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو نکاح جو ہے وہ اس قبیل سے ہے کہ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کرنا۔ تو کوئی شخص اگر نکاح کرتا ہے تو وہ گویا کہ اپنے اوپر مہر کو لازم کرتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ فجعلناہ التزام المال ابتداء حتی لا یفسد باصل الجہالۃ کالدیۃ والاقاریر۔ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر مثال یہیں پہ دیتے ہیں کہ پس ہم نے اس نکاح کو قرار دے دیا التزام مال، مال کو اپنے اوپر لازم کرنا ابتداء تو یہی ہے، انسان اپنے اوپر مال کو لازم کر رہا ہے۔ حتی لا یفسد باصل الجہالہ، لہذا اس کے اوپر مسئلہ یہ متفرع ہوگا اور اس کی تفریع یہ بنے گی کہ اگر اصل جہالت بھی ہو نا پھر بھی فاسد نہیں ہوگا، نکاح فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے اوپر کوئی بندہ اگر کسی چیز کو لازم کر رہا ہو نا تو اس وقت اگر اس کو مجہول بھی چھوڑ دے کوئی بات نہیں ہے، دیتے وقت وہ خود ہی اس کا تعین ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر نکاح کے اندر مہر متعین کرتے وقت اس نے جانور کو، حیوان کو مجہول چھوڑ دیا، یعنی جنس تو بتا دی لیکن باقی مجہول چھوڑ دیا، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اپنے اوپر ایک التزام مال ہو رہا ہے اور اس کے اندر اتنی جہالت چل جاتی ہے۔ مثال دے رہے تھے دیتی والاقاریر، اس کی مثال ایک تو دیت کی ہے۔ دیت میں شریعت نے دیکھیں قاتل کے اوپر لازم کیا ہے 100 اونٹ، لیکن ان اونٹوں کا کوئی وصف ذکر نہیں کیا کہ وہ درمیانے ہوں یا اعلیٰ ہوں یا ادنا ہوں، لہذا درمیانے قسم کے اونٹ وہ دے گا۔ اسی طریقے سے اقاریر اقرار کی جمع ہے، اقرار کرتا ہے کوئی شخص کہ میرے اوپر فلاں بندے کے اتنے 1000 درہم ہیں، تو اس نے اپنے اوپر مال کو لازم کیا ہے، التزام مال کیا ہے، تو اس میں اگر وہ مجہول چھوڑ دے، مثلا یہ کہ فلاں آدمی کے میرے اوپر اتنے درہم ہیں، اب کتنے درہم ہیں، اقرار تو ہو گیا، اقرار بھی اس کا درست ہو گیا، لیکن کچھ پتہ نہیں کتنے درہم ہیں، تو یہ جہالت ہے، اصل جہالت یہاں پہ آئی کہ بھائی درہم کا کہہ رہا ہے لیکن کتنے درہم ہیں، تو بعد میں ہم اس سے پوچھ لیں گے نا کہ بھائی کون سے درہم تھے، اقرار تو آپ کا ٹھیک ہے لازم ہو گیا ہے لیکن آگے آپ خود بتائیں۔ تو اس لیے یہاں پر نکاح بھی اسی طریقے سے التزام مال کے قبیل سے ہے، معاوضۃ المال بالمال یعنی بے کے قبیل سے نہیں ہے۔ جب اس قبیل سے ہے کہ التزام مال ہے تو لہٰذا حیوان کو اگر اس نے مجہول چھوڑ دیا ہے جنس متعین کرنے کے بعد، جنس اگر متعین نہیں کرے گا تو پھر تو درست ہی نہیں ہے، تو درست ہو جائے گا، لہٰذا بعد میں اس کو ایک درمیانے قسم کا اسی جنس کا حیوان اس کے اوپر لازم کر دیں گے۔ وشرطنا، فرمایا کہ آگے ہم شرط لگائیں گے کہ ان یکون المسمى مالا وسطہ معلوما، لیکن فرماتے ہیں کہ جب ہم نے التزام مال کے قبیل سے نکاح کو قرار دے دیا تو اب ہمیں یہ شرط لگانی پڑے گی کہ وہ اگرچہ مجہول چھوڑا ہے اس نے
لیکن مال جو آگے وہ بیان کرے گا جو اس نے مجھول چھوڑا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا وسط معلوم ہو. یعنی کچھ تو اس نے مجھول چھوڑا، جنس بتا دی، نو نہیں بتائی، تو فرماتے ہیں کہ وہ مسمى جو اس نے متعین کیا ہے وہ ایسا مال وہ ذکر کرے گا وسط ہو معلوم جس کا درمیان معلوم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دونوں جانب کو دیکھنا ہے، رعایتاً للجانبین، شوہر کی رعایت کو بھی دیکھنا ہے، اس کی جانب کو کی بھی رعایت رکھنی ہے کہ وہ اس کو کہیں زیادہ اس پہ بوجھ نہ پڑے، اور عورت کی جانب کی بھی رعایت رکھنی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے. تو اس لیے جو حیوان اس نے جنس متعین کی ہے تو اس حیوان کی یعنی درمیانہ ہم دیں گے، وسط دیں گے. وذالک، اور یہ شرط جو ہے یہ کب ہی پوری ہو سکتی ہے کہ ایسا مال ہو مسمى کہ اس کا درمیانہ معلوم ہو. فرماتے ہیں کہ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب عند اعلام الجنس، جنس کو متعین کرے گا نا، کہ مثلا گھوڑا ایک جنس ہے، گدھا ایک جنس ہے، گائے ایک جنس ہے، اور گائے بھینس پھر اس میں گائے اور بیل وہ پھر ان کے گوشت اور ان سے جو مقصود ہے ان مقصود کی وجہ سے وہ ایک ہی جنس شمار ہوں گے. انسانوں میں مرد اور عورت وہ الگ الگ جنس ہیں کیونکہ اوصاف الگ الگ ہیں اور منافع بھی الگ الگ ہیں، لیکن جانوروں میں مذکر مؤنث ایک ہی جنس ہوتی ہے کیونکہ ان سے گوشت ہی حاصل کیا جاتا ہے اور ان کے منافع تقریباً ایک جیسے ہیں. تو بہرحال جنس متعین کرے گا تو تب یہ شرط پوری ہوگی کہ اس کا پھر ہم درمیانہ نکالیں گے. لِأَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْجَيِّدِ وَالرَّدِي، کیونکہ وہ جنس جب پہلے متعین ہوگی تو پھر وہ جنس جید اور ردی پر مشتمل ہوتی ہے. اور والوسط ذو حظ منہما، اور جو وسط یعنی درمیانہ ہوتا ہے وہ درمیانہ دونوں سے حصہ پاتا ہے، یعنی جید سے بھی اور ردی سے. ظاہر درمیانہ اس کو کہتے ہیں کہ جو جید سے کم ہو اور ردی سے زیادہ بڑا ہو، یعنی ردی سے ذرا اوپر اور جید سے تھوڑا نیچے درجے کا، اس کو کہتے ہیں درمیانہ. تو دیکھیں دونوں طرف سے وہ حصہ پا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ایسا مسمى چاہیے جو اس نے متعین کیا ہے وہ درمیانہ ہو. تو اس لیے ہمیں ضرورت پڑی کس کی؟ جنس کو متعین کرنے کی. تو ہم نے پہلے یہ کہا کہ جنس متعین کریں. بخلاف جہالت جنس، بخلاف وہ صورت کی کہ جس میں جنس کو ہی وہ مجھول چھوڑتا ہے. لأنه لا وسط له، کیونکہ اس صورت میں تو جب جنس مجھول ہے تو اس کا کوئی وسط اور درمیانہ ہمیں ملے گا ہی نہیں. لاختلاف معانی الاجناس، کیونکہ اجناس کے معانی مختلف ہیں، بہت ساری اجناس ہیں، ان کے مقاصد بھی مختلف ہیں. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس نے کہا ہے کہ جانور دوں گا تو جانور میں ہم گائے کو لے لیں، بھینس کو لے لیں، بکری کو لے لیں، یا گھوڑے کو لے لیں، گدھے کو لے لیں، پھر ان کا درمیان کیسے نکالیں گے؟ تو جب تک کہ کوئی جنس متعین نہ ہو. تو اس لیے ہم نے کہا کہ جنس بہرحال متعین ہونے چاہیے، آگے جو جہالت ہے وہ چل جائے گی. لأن مبناه على المزايا وبخلاف البيع، اور بخلاف بے کے، جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے جس پر قیاس کیا ہے، کیونکہ اس میں معاوضۃ المال بالمال ہوتی ہے اور اس کے اندر اس کی بنیاد علی المضایقۃ والمماکسۃ، تنگی پر ہوتا ہے. اس کی جو بنیاد ہے وہ تنگی پر ہے. تنگی مطلب ہے کہ دونوں طرف سے کچھ چیز دی جا رہی ہے، کچھ لی جا رہی ہے، تو وہاں پر چھوٹی سی غلطی بھی قبول نہیں کی جاتی، تنگی ہوتی ہے. اگلا بندہ فوری طور پر اٹیک کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز آپ نے مجھے کیسی دی ہے، نوٹ مجھے کیسا دیا ہے، دوسرے کہ جو مبیہ فلان جگہ سے دیکھو اس کی یہ خرابی ہے، اس کی یہ خرابی ہے، اس میں تنگی ہوتی ہے. اس لیے اس کے اوپر ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے. اس میں معمولی جہالت بھی وہ نہیں چلے گی، لیکن نکاح کے اندر معمولی جہالت یعنی نوع وغیرہ کی، صفت وغیرہ کی جہالت چل جائے گی. اما نکاح فمبنا علی المسامحہ، یہاں تک نکاح کی بات ہے تو اس کی بنیاد مسامحت پر ہے، یعنی اس کی بنیاد سہولت پر ہے. تو یہاں تک یہ بات متن کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ کا اور احناف کا. متن کے اندر یہ بھی ہے کہ اختیار دیا گیا ہے. یہاں پہ دیکھیں شوہر کو اختیار دیا گیا کہ وہ درمیانہ قسم کا جو جانور اس نے دینا ہے تو وہ وہی جانور درمیانہ دے دے یا اس کی قیمت دے دے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اختیار ہے یہ اختیار کیوں ہے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ لأن الوسط لا يعرف الا بالقیمہ، کیونکہ قیمت کا اور اختیار ہم نے اس لیے دیا کہ وسط یعنی درمیانہ وہ ہمیں بغیر قیمت کے تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا. ہم کیسے کہیں گے کہ یہ درمیانہ ہے؟ قیمت لگائیں گے کہ بھائی اعلیٰ کی قیمت یہ ہے، ادنا کی یہ ہے، اور اوسط یعنی درمیانے کی قیمت یہ ہے. تو قیمت سے ہی پتہ چلے گا. فصارت اصلا فی حق الایفاء، بس ادا کرنے کے حق میں یعنی مار ادا کرنے کے حق میں قیمت اصل ہو جائے گی، کیونکہ اسی سے پتہ چلے گا وسط کا. اور والعبد، اور غلام، یا اسی طریقے سے یہ ایک مثال دے دی ہے صاحب ہدایہ نے غلام کی، ورنہ متن کے اندر تو مہر جو متعین کیا وہ حیوان کی مثال دی ہوئی ہے. حیوان یا غلام وہ اصل ہے کس اعتبار سے؟ تسمیتاً، متعین کرنے کے اعتبار سے. جو متعین کیا تھا مہر اس اعتبار سے تو غلام اصل ہے یا وہ حیوان اصل ہے.
لیکن ادا کرنے کے اعتبار سے وہ تسمیہ وہ قیمت اصل ہے، اسی سے تو وسط کا پتہ چلے گا۔ فیتخیر بینہما، لہذا دونوں چونکہ اصل ہیں مختلف اعتبار سے، بعض نسخوں میں والعبد کی جگہ پہ والعین ہے، تو پھر معنی واضح ہے کہ والعین اصل، اور قیمت اصل ہے ادا کرنے کے اعتبار سے، وسط کا پتہ چلتا ہے، اور عین اصل ہے تسمیہ کے اعتبار سے، لہذا دونوں کے اندر اختیار دے دیے کہ دونوں میں سے جو چاہے دے دے۔ اور عین سے مراد وہی مہر، چاہے وہ پھر حیوان ہو یا غلام ہو یا جو بھی ہو۔ تو اس سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں کہ ایک تفصیلی بحث تھی اس مسئلے کی جو یہاں پہ ذکر کی گئی۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم مزید مسائل کو لے کر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔